اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہمارے ذہنوں سے بہت سارے خدشات دور بھی ہوں گے۔ جو خدشات چلتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، یا ہم یہ مانگیں وہ مانگیں، کب مانگیں، میں تو گنہگار ہوں، میں کیوں دعا مانگوں، ٹھیک ہے، یا اس کی دعا تھوڑی نہ قبول ہوگی، اس طرح کے بہت سارے ایسے وسوسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کی بجائے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی لفظوں سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی اور اس آیت کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ بات گھر کر جائے گی جو اللہ کی بات ہے۔ کیونکہ جب میں نے اس آیت کا مطالعہ کیا تھا تو واقعی میں مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے دعا کو لے کر کے جو بات کہی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہم سب کے دلوں میں جو خدشات ہوتے ہیں، جو بیسکلی جو شیطان لے کر کے آتے ہیں، وہ سب ہٹ جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 186 کو، لیکن اس سے پہلے میں بس ذرا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آیت نمبر بس میں تھوڑا سیکوینس پہ بس ذرا سا جاؤں گی، اور صرف آیت نمبر 185 کو ہی لوں گی اس سیکوینس میں اور آرڈر میں۔ دیکھیں آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا تھا، اور وہ مسلمز کے لیے تھا۔ رمضان کا مہینہ پاؤ تو اس میں روزے رکھو، اور رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، یہ پوری آیت رمضان سے تھی۔ فوراً ہی جب مسلم سے ایک طرف تو ایک آیت میں مسلم سے ایڈریس کیا ہے، فوراً ہی دوسری آیت میں تمام انسان کو ایڈریس کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کیا سیکوینس ہے اس کا۔ تو میں پہلے آیت پڑھتی ہوں، اس کے بعد اس کا مطلب آپ کو اردو میں بتاؤں گی، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اچھا، ٹرانسلیشن جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بہت سی میننگس ہمیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم تفسیر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پوری کی پوری آیت کلیئر ہو جاتی ہے، شیشے کی طرح سے بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ اردو ٹرانسلیشن تھوڑا سا کم لوں گی، میں آپ کو عربی کے ہی ٹرانسلیشن پہ ہی لے کر کے جاؤں گی، اور لفظ با لفظ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کے دلوں میں یہ آیت جو ہے وہ بالکل لفظ با لفظ جو ہے وہ گھر کر جائے اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے، ٹھیک ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے یہاں پر وہ ہے وَإِذَا، یعنی وَإِذَا، اِذَا کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب۔ تو دیکھیے جب اور اگر کا لفظ یہاں نہیں ہے، اللہ چاہتا تو یہاں پر یہ ورڈ آتا، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے، یعنی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، لیکن اگر کا لفظ نہ ہو کر کے یہاں جب کا ہے، تو کیوں ہے ذرا سے اس کی بھی خوبصورتی دیکھیے اگر جو ورڈ ہے جس کو انگلش میں اف کہتے ہیں، وہ ایک ہوپلیس ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر جب ہم کہتے ہیں اگر کا لفظ یوز کرتے ہیں تو ہمیں آدھی امید ہوتی ہے، آدھی امید نہیں ہوتی ہے، آدھا بھروسہ ہوتا ہے، آدھا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم جب کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، اس وقت نہیں تو تھوڑے وقت کے بعد یہ چیز پوری ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے میں نے آپ سے یہ اگر سپوز کریے میں بہت ایک سلی اگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، بہت ایک دم گراؤنڈ بیس پہ جا کے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں یہ ڈش بناؤں گی تو پھر میں تمہیں بھی ریسیپی دے دوں گی. یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں وہ ڈش کب بناؤں گی، اور پتہ نہیں بناؤں گی بھی کہ نہیں بناؤں گی، لیکن جب میں یہ کہوں گی کہ جب میں وہ ڈش بناؤں گی تو تمہیں دوں گی، یعنی سامنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ڈش بنے گی تو مجھے ریسیپی اس کی ملے گی. یہ ایکچوئل میں بہت سلی ایگزامپل ہے، لیکن میں نے بس آپ کو سمجھانے کی کوشش بس کی ہے کہ دیکھیے اس کا جب کیا ہوتا ہے، جب میں کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز ہونی ہے. اور اگر میں امید کم ہوتی ہے تو اللہ نے جہاں پر اگر کو نہ لا کر کے کیا کہا ہے، اذا، جب. پھر آگے کیا ہے، سألکا، سوال کریں، عبادی، میرے بندے. اب یہ دو لفظ کی گہرائی میں آپ کو لے کر کے جاتی ہوں، واقعی میں بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے. دیکھیے ایک ہے سألکا، سوال کرنا، اور دوسرا عبادی کا مطلب پرے کرے، یعنی میرے عبد، ٹھیک ہے، سوال کریں. تو کیا ہے، میرے بندے. دیکھیں یہاں پر جو سألکا ہے، سوال کرنا، اس کا مطلب یہاں اللہ نے کہیں مینشن نہیں کیا ہے کہ بہت ساری دعائیں کرتے رہیں، لگاتار دعائیں کرتے رہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے بس ایک بار، زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار، دن میں ایک بار اگر مجھ سے سوال کرے، ایک بار، سألکا، ایک بار، ایک ہی بار دعا کر لیں، یعنی میری طرف ایک ہی بار پلٹ آئیں، ایک ہی بار مجھ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. عبادی، میرے بندے. اب یہاں کہیں پر بھی مسلم نان مسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نظروں میں اس کے بندے سارے ہی اس کے اپنے بندے. سوچئے میرے بندے جب کہنا تو سوچئے اب اس پوری دنیا میں اللہ کے جو بندے ہیں اس کی تو کئی کیٹیگریز ہیں نا، کئی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ مسلمان بھی ہے جو پوری طریقے سے اللہ کا عبد ہے، اللہ کے ہی حکموں کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے جو چیز کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، جس چیز سے منع کیا اس چیز کو نہیں کرتا. ایسے بھی مسلمان ہیں جو آدھی بات مانتے ہیں اللہ کی، آدھی بات نہیں مانتے، اپنے دل کے لے کر کے چلتے ہیں. پھر یہ تو تھا مسلم کا گروپ. اب نان مسلم میں تو ہر کوئی اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے، اللہ کے بارے میں نہ جانے کیسے بیان جو ہے وہ بولتا ہے. تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ اللہ تو ہم سب سے کہیں زیادہ صابر ہے، صبر کرنے والا ہے. اللہ پہ تہمتیں بھی، نعوذ باللہ، اللہ پہ تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی سارے بندوں کو، یعنی سارے انسان کو کہہ رہے ہیں میرے بندے، میرے بندے. تو سوچئے یہ محبت دیکھیے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، جب میرا بندہ مجھے پکارے، جب میرا بندہ ایک بار ہی مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے تو صحیح، بس پکارے، وہ ایک بار میرا بندہ، اب وہ چاہے جو بھی بندہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، گنہگار ہو، پائس ہو، جو بھی بندہ ہو، کالا ہو، گورا ہو، جو بھی ہو، اللہ کہہ رہا ہے بس میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے، انی فانی قریب، بے شک میں قریب ہوں. اللہ نے اس آیت میں کہیں نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یعنی
میرا میسج ان سے فارورڈ کر دیجئے، میرا میسج جو ہے ان کو فارورڈ کر دیجئے، کنوے کر دیجئے. نہیں، ڈائریکٹ ہم سے ہم کلام ہے. پہلی تو اسٹارٹنگ ہوئی کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے جو ہے وہ میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے نہیں، تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. یہ نہیں تو میں قریب ہوں، ڈائریکٹ اٹیچ کر دیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یعنی اللہ اور بندے، میں قریب ہوں، میں بہت زیادہ قریب ہوں. کہہ دیجئے لفظ ہی نہیں آیا ہے، میں بہت زیادہ قریب ہوں. اب یہاں پر جب ہم اکثر یہ بولتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، میری کیا دعا قبول ہوگی. تو لاؤ ہم ذرا سا جو ہے وہ جو بہت زیادہ نماز روزہ کرتا ہے، پرہیزگار ہے، تو لاؤ اس کے تھرو میں اپنی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبول کرواؤں. یا اکثر ہم یہ چیز تو بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم قبروں پہ جاتے ہیں اور وسیلہ بنا کر کے جو ہے وہ اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں، ہے نا. یا پھر ہم کسی اور کا جو زندہ ہیں ان کا وسیلہ لے کر کے ہم جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، دعائیں قبول کرواتے ہیں، ہے نا. تو بہت سارے ایسے ہم ایک اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک سمجھیے کہ ایک لوگوں کو، ایک شخص کو، پھر وہ چاہے جو بھی چیز ہو، اس کو لا کر کے بیٹھا دیتے ہیں اور ہم ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ میری دعا پہلے مجھے ان سے کہنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تک یہ لے کر کے جائیں گے کیونکہ میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں. اس آیت میں اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا، ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیچ میں لے کر کے نہیں آئے کہ کہہ دیجئے گا کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں. اللہ نے کہا کہ جب آپ سے یہ سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں. اور قریب ہم سب جانتے ہیں، قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑا 3 فٹ دوری پہ ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بس میرے بس قریب ہی ہیں، بس تھوڑا سا دور ہے، زیادہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہوتا. قریب کا مطلب ہی ہوتا ہے کلوزنس، بہت زیادہ قریب، کہ میرے اور اس کے بیچ میں تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے لفظ دیکھیے آپ، ہمارے ہر جو وسوسے ہیں وہ سب اس آیت سے کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اب اللہ نے کیا کہا، میرے بندے جب دعا مانگتے ہیں یا مجھے پکارتے ہیں اور ایک بار صرف پکارتے ہیں تو میں بہت زیادہ قریب ہوں. پھر کیا ہے آگے، کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں رسپانس کرتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. سوچئے، اجیبو میں رسپانس کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا. اب یہاں دیکھیے 2 چیز میں آپ کو ذرا کلیئر کروں گی. اللہ نے اس لائن میں پہلے دعا کرنے والا ورڈ نہیں نہ لا کر کے سب سے پہلے کہا ہے میں رسپانس کرتا ہوں، میں رسپانس کرتا ہوں. اور اجیبو کا مطلب ہوتا ہے امیڈیٹ رسپانس، یعنی فوراً میں رسپانس کرتا ہوں، فوراً میں رسپانس کرتا ہوں. تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اچھا ابھی ٹائم لگے گا، ابھی میرا نمبر نہیں آیا ہے دعا کا، ابھی جو ہے وہ پتہ نہیں میری دعا جائے گی کہ نہیں جائے گی. ایسا نہ ہو کہ آسمان سے نیچے ہی آ جائے، ہے نا. اور کب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاروں. یہاں اس طرح کا کوئی بھی ورڈ ہے ہی نہیں کہ اس سچویشن میں آپ پکاریں، اس سچویشن میں آپ پکاریں، کہیں پر بھی نہیں. جب بھی، یعنی اللہ بیٹھا ہے ہماری کالز کے لیے، ہماری دعا کے لیے، ہماری پکار کے لیے، اور فوراً امیڈیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں جب وی آئی پیز جو ہوتے ہیں یا بہت ہائی اسٹیٹس پہ جو ہوتے ہیں، سپوز کریے، تو جب ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے. ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے. تو ہمیں اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، آج کا ملتا ہے، کل کا ملتا ہے، 1 مہینے کے بعد کا ملتا ہے، 2 مہینے کے بعد کا ملتا ہے، 3 مہینے کے بعد کا ملتا ہے. اور تب جا کر کے ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ایک دم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں.
یہاں اللہ جو موسٹ ہائی ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سلیوز کا، سلیو اب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سلیوز کو کہتے ہیں. اور سلیو جتنی بھی دنیا میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پوسٹ سمجھ لیجئے جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے ڈاؤن جو پوسٹ ہوتی ہے وہ سلیوز کی ہوتی ہے، غلامی کی ہوتی ہے، سرونٹس کی ہوتی ہے. اس سے نیچے کوئی پوسٹ ہی نہیں ہوتی. اور ماسٹر سے زیادہ، اونر اور کنگ سے ہائیسٹ کوئی پوسٹ نہیں ہوتی. تو اللہ ماسٹر ہے، کنگ ہے، اونر ہے، یعنی بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ، اس سے ہائیسٹ کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے. اور ہم عبد ہیں، سلیو ہیں، غلام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس سے نیچے کوئی پوسٹ ہی نہیں ہوتی. اب سوچئے اب عام زندگی میں سوچئے کہ کوئی ایک بادشاہ ہے اور کوئی غلام ہے. کیا غلام کا بادشاہ فوراً رسپانس کرتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کہیں پر بھی نہیں ہے ہی نہیں. ایون ہم عام جنتا جو ہے وہ خود اپنے پرائم منسٹر سے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں. ہمارے سوال ان تک جاتے ہی نہیں ہیں. سوچیں یہاں بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو رسپانس امیڈیٹلی کرتا ہوں، فوراً کرتا ہوں، جب وہ فوراً دعا کے لیے مجھے پکارتا ہے، میں بس سنتا ہوں، فوراً سنتا ہوں. تو یہاں سننے کی بات پہلے آئی ہے، دعا مانگنے کی بات بعد میں آئی ہے. سبحان اللہ. دعوت الداعی اذا دعان، دعوت الداعی اذا دعان. اب میں آپ کو سب سے پہلے دعوت کے لفظ کا مطلب بتاتی ہوں. دیکھیں دعویٰ جو ہے آئی پرے، یعنی میں نے پرے کیا، ٹھیک. دعا جو ہے ہی پرے، اس نے پرے کیا. دعواہم دیئر پریئر، ان کی پریئر. اب دیکھیں ان تینوں لفظوں میں فرق کیا ہے کہ یہاں لفظ نہ دعا آیا ہے نہ دعواہم آیا ہے. یہاں لفظ جو ہے وہ دعوت الداعی، دعوہ یعنی میں پرے کر رہا ہوں. اللہ نے جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کو نہیں کہا بلکہ فرسٹ پرسن کو رسپانس کر رہا ہے اللہ. یعنی اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم، اے بندے تم، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں. یعنی اس وقت جو یہ آیت جو کوئی بھی سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یا دنیا میں جہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، اللہ اس سے کہہ رہا ہے میں، تم، اور بیچ میں تیسرا کوئی نہیں. میں تمہاری، جب تم پرے کرتے ہو، جب میں پرے کرتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بندہ، جب بندہ کہتا ہے میں پرے کرتا ہوں، تو کیا ہے؟ داعی، پرے کرنے والا. الداعی، الداعی کا مطلب دا کالر. اور دا جو ورڈ ہوتا ہے، جو انگلش جانتا ہے وہ یہ جانتا ہوگا کہ دا ہم کب لگاتے ہیں؟ دا ہم تب لگاتے ہیں جب وہ چیز ہمیں کیا کرنی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ پرومیننٹ کرنی ہوتی ہے. وہ جب چیز کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں، کسی خاص چیز کے بارے میں، کسی خاص چیز کے بارے میں جب ہم کو کہنا ہوتا ہے تو ہم لفظ دا لگاتے ہیں. تو سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی ایک بندہ نہیں. داعی، الداعی، الداعی کا مطلب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ جب میرا یہ بندہ، یہ تم میرے لیے خاص ہو، تم مجھے پکار رہے ہو، میں فوراً تمہارے پکار کو رسپانس کروں گا. اذا دعان، جب مجھ سے دعا کرتے ہیں، جب مجھ سے دعا کرتے ہیں. تو سوچئے کتنی خوبصورت یہ بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ایک بار میں پھر سے آپ کو یہ ایک بیک ٹو بیک چلتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے انشاءاللہ یہ آیت کمپلیٹ کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ وَإِذَا، جب، سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب سَأَلَكَ دعا کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں،
ٹھیک، عبادی میرے بندے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، بے شک، یعنی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہیں، اور یہ کہیں پر بھی اس آیت میں کہیں مینشن نہیں ہے کہ بھائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ 5 وقتی نماز پڑھنے والا ہو، وہ ایمان والا ہو، وہ حج اور عمرہ ضرور کیا ہو، وہ فاسٹ رکھنے والا ہو، وہ چیریٹی کرنے والا ہو، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، تب جا کر کے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ نو 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 نو، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کوئی بھی، اینی ون جب مجھے پکارے، یعنی اللہ جو ہے ویٹ کر رہا ہے کہ کب ہم اس کو ایکچول میں پکاریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، فوراً کا فوراً رسپانس کرے گا۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے یہ چیز بول دوں کہ اب سب یہ کہے گا کہ جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں فوراً رسپانس کرتا ہوں، تو میری چیز اور میری یعنی جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں وہ فوراً ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوتی، وہ فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے کہا ہے کہ میں دعا کو رسپانس کرتا ہوں، میں دعا کو فوراً سنتا ہوں، یعنی بنا کسی دیر کیے ہوئے فوراً سنتا ہوں۔ لیکن اب اس دعا کا جو اسکیجول ہے، یہ یعنی اب اس دعا کو کب قبول کرنا ہے، کب میرے بندے کے لیے وہ بہتر ہوگی، یہ میرے اوپر ہے، یہ بندے کے اوپر نہیں ہے، یہ میرے اوپر ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے اوپر ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز کب بہتر ہے، 1 سال بعد بہتر ہے، 2 سال بعد بہتر ہے، 15 منٹ کے بعد بہتر ہے، 5 منٹ کے بعد بہتر ہے، فوراً بہتر ہے، یا زندگی میں بہتری نہیں تھی یہ۔ تو سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان رہے ہیں اپنے بندے کو کہ یہ کب بہتر ہے یہ چیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے، یعنی ہم جو اللہ کے لیے اتنے خاص ہیں، سوچئے اللہ نے ہمیں خاص بنا دیا، ہمیں خاص بنا دیا، اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ایک بار پکارو تو صحیح، تم پکارا کرو مجھ سے دعا مانگا کرو، میں جانتا ہوں کہ کب جو ہے وہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، میں تبھی تم کو عطا کروں گا، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر ہم آگے آیت کو کمپلیٹ کرتے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ بس اللہ نے کیا کہا، میں تمہاری رسپانس یعنی میں تمہاری دعا کو فوراً قبول کروں گا، بس تم کوشش تو کرو کہ جو میں نے کہا ہے، بس تم کوشش کرو کہ تم وہ چیز کر لو۔ اب یہاں دیکھیے یہ نہیں کہا بس فوراً تم میرے حکموں کو مانو، تمہیں ماننا پڑے گا میرے حکموں کو، سارے فرائض کو تمہیں پورا کرنے کے سب کچھ۔ اللہ نے کہا کرو، بالکل بے شک کرو حکموں کو، تم کوشش کرتے رہو سارے فرائض پورے کرنے کے، جو میں تم کو جس چیز سے کے لیے کہہ رہا ہوں تم اس چیز کو کرو، جس چیز سے کہہ رہا ہوں میں بچنے کے لیے تم وہ چیز اس چیز سے بچو، تم کوشش کرتے رہو، کرو تو صحیح، تھوڑا ہی سا تو کرو تو صحیح، خالص لیکن ایک دم ایمان کے ساتھ، اور مجھ پر ایمان لائیں، یعنی یہ جب دعا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اسے ہی، صرف اور صرف اللہ ہی اسے پورا کرنے والا ہے، ادروائز کوئی بھی پورا کرنے والا نہیں اس چیز کو۔ میری پریشانی کو اللہ ہی دور کرنے والا ہے اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، میری اس حاجت کو اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اور کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کسی کے اوپر زور ہی نہیں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آمنا یعنی امن سے لیا گیا ہے، اور امن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ امن کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ڈر، خوف، ہے نا؟ تو اب سوچئے کہ اب یہ ایمان ہم جو رکھتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری یہ دعا کو قبول نہیں کرے گا،
اس چیز کا ڈر اور خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. سوچئے تب یہ ایمان کا ایکچوئل لفظ ہے. تب جا کر کے ہمیں جب ڈر اور خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اب میرے اوپر جو بھی سچویشن آئے یا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, رسپانس کر رہے ہیں, اللہ ہی جو ہے وہ اس کو رسپانس کرنے والا ہے. تو جب یہ جو ایمان کا لیول رہے گا ہمارے اندر, ہمارے دلوں کے اندر, تو ڈر اور خوف اپنے آپ نکل جائے گا. ڈاؤٹس ہی نہیں رہیں گے, کوئی شک ہی نہیں ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی باتوں کو مانیں. اور اللہ نے کہا ایٹ لیسٹ مانو تو صحیح, کم سے کم مانو تو صحیح, کرو تو صحیح. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب یہاں دیکھیے کہ دعا کا کنیکشن ہدایت سے ہے, تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی گائیڈ کر سکے, ہدایت کر سکے, صحیح راستہ دکھا سکے. یعنی دیکھیے دعا کا کنیکشن صحیح راستے سے ہے, دعا کا کنیکشن صحیح راستہ گائیڈنس سے ہے. یعنی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے, اللہ امیجیٹلی رسپانس کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہوگا کہ ہم نے جس چیز کے لیے مانگا ہے یا جو پریشانی دور کرنے کے لیے کہا ہے وہ اللہ میری جو ہے وہ دور کرے گا, یا جو حاجت ہے وہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. یہ ایمان ہے. جب یہ ایمان آیا تو اپنے آپ ہدایت آ گئی. اور دیکھیے ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, تو ہماری دعا بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. ہماری دعا میں بھی وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے, اس کی کمی ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں تو آپ کہتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے آپ کہتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں اللہ ہی کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ ہی سے ہیلپ مانگتی ہوں. نستعین کا مطلب ہوتا ہے ریکویسٹ ٹو ہیلپ, یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہیلپ مانگ رہی ہوں, مدد مانگ رہی ہوں, ایک ہوتا ہے ایک دم ریکویسٹ کر رہی ہوں, اس کی بار بار کہی چلی جا رہی ہوں میں اللہ سے, ہیلپ کیجئے, ہیلپ کیجئے, ہیلپ کیجئے. اور کس چیز کی ہیلپ کیجئے, کیا چیز ہمیں چاہیے؟ اس دعا کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور وہ ہدایت, یہ ہدایت جو لفظ ہے اس کا مطلب صرف زبانی نہیں بلکہ کرنا بھی. تو ہم ہر روز سوچئے نماز میں دعا مانگتے ہیں, اور سورہ فاتحہ ایک دعا ہے, اور دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنا زبردست کنیکشن ہے. دیکھیے تو یہ آیت آج کی ہماری یہیں ختم ہوتی ہے, اور اس کو میں پھر سے بس بیک ٹو بیک آپ کا ایک پھر سے خلاصہ کر دیتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کبھی زندگی میں ایک ہی بار میرا بندہ, اب اس میں چاہے مسلم ہو, نان مسلم ہے, کوئی بھی ہو, گنہگار ہو, کوئی بھی ہو, میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں فوراً ہی رسپانس کرتا ہوں. اب یہ میرے اوپر ہے, یہ آیت خیر اس میں جڑی نہیں ہے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے خدشات دور ہو جائیں. اور کب دعا پوری ہوگی یہ اسکیجول میرا ہے, یہ میرا جو ہے وہ پلان ہے کہ کب جو ہے وہ یہ دعا پوری ہوگی, مجھے کب کرنا ہے, آپ کے لیے کب بہتر ہے. اور اللہ نے کہا میں رسپانس کرتا ہوں اور میں سنتا ہوں فوراً جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں. تو بس چاہیے کہ کم سے کم میرے حکموں کو تو مان لیں, مطلب میری باتوں کو مانیں, تاکہ اور مجھ پر ایمان رکھیں, یعنی مجھ پہ بھروسہ رکھیں, ہے نا, اللہ ہی پہ پورا کا پورا ٹرسٹ رکھیں, تاکہ کیا ہمیں مل سکے؟ ہدایت مل سکے. اور یہ ہدایت ہمیں کہاں سیدھے لے کر کے جائے گی؟ جنت تک لے کے جائے گی. تو سوچئے دعا, اللہ کا حکم, اللہ پہ ایمان, اور یہ تینوں کا کنیکشن لے جا کر کے کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ ہدایت. اور ہدایت کہاں ہم سب کو لے کر کے جا رہی ہے؟ جنت تک. سبحان اللہ. تو آج کی آیت یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.